صلی و وسلم علی رسول النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل و احسان ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں ہماری زندگیوں کے اندر ایک مرتبہ پھر عید الاضحیٰ کا یہ عظیم دن عطا فرمایا، اور اس پر ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں میں سمجھتا ہوں کم ہے۔ آج کے اس مبارک دن ہمیں اپنی گفتگو کا آغاز اللہ کے پاک نام سے، کیونکہ آج کے دن اور بالخصوص یہ جو ذی الحج کا چاند طلوع ہونے کے بعد 10 دن اور پھر ایام تشریق ہے، کثرت کے ساتھ اللہ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے اور تکبیرات پڑھنی چاہیے۔ آپ بھی بلند آواز سے میرے ساتھ پڑھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آج کا یہ دن قربانی کے ساتھ ایک بڑی خاص نسبت رکھتا ہے، اور قربانی یہ اسلام کے بنیادی شعائر میں سے ہے، اور یہ ایک عظیم ترین عبادت ہے۔ قرآن پاک کے اندر اگر اس کا جائزہ لیا جائے تو کم و بیش 3 مقامات پر اللہ رب العزت نے قربانی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ لغوی اعتبار سے یہ قاربہ یقرب قرباناً سے ہے، اور اس کا معنی اگر دیکھیں تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز اور ہر وہ عمل جس کو اللہ کا تقرب اور اس کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے ذریعہ بنایا جائے اسے قربانی کہتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر جیسا کہ میں نے بتایا کہ کم و بیش 3 مقامات پر یہ لفظ آیا ہے۔ سورہ آل عمران قرآن پاک کی تیسری سورت ہے، اور اس کی آیت نمبر ہے 183، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن للرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار۔ یہ یہودیوں کا ایک قول ہے جو قرآن پاک نے نقل کیا ہے، جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور آ کر کہنے لگے کہ اللہ نے ہم سے یہ عہد لیا ہے کہ ہم اس وقت تک کسی رسول پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ وہ ایسی قربانی کے ساتھ نہ آئے کہ جسے اللہ کی جانب سے آگ کھا جائے اور وہ قبولیت کا شرف پا جائے۔ اس پر باری تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، کل محبوب نے بتا دو، قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات، کہ مجھ سے پہلے بھی بہت سارے رسول اور انبیاء کرام بڑی واضح نشانیوں کے ساتھ آپ کے پاس آئے، وبالذی قلتم، اور جو بات تم کہتے ہو کہ ایسی قربانی کے ساتھ آئیں جسے آگ کھا جائے اور اللہ کی بارگاہ میں وہ شرف قبولیت پا جائے، ان نشانیوں کے ساتھ بھی آئے۔ فَلِمَا قَتَلْتُمُوهُ، تو بتاؤ اگر یہی تمہارے پاس معیار تھا تو پھر تم نے ان انبیاء کرام کو قتل کیوں کیا؟ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ تو میں بتا یہ رہا تھا کہ یہاں پر وہ لفظ آیا ہے حتی یأتینا بقربان،
تو قربان کا لفظ خود قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح سورہ مائدہ قرآن پاک کی 5ویں سورت ہے، اور اس کی آیت نمبر 27 کے اندر بھی وہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ آیا ہے، اور یہی لفظ وہاں بھی استعمال ہوا، اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر، کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی، اللہ نے ایک کی قربانی قبول کر لی اور دوسرے کی قربانی کو رد کر دیا۔ تو یہاں پر بھی اسی طرح قربانی کا لفظ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے۔ تو میں بتا یہ رہا تھا کہ یہ قربانی کا لفظ خود قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ اصطلاحی طور پر قربانی کسے کہتے ہیں؟ مناسک اسلام کے طور پر قربانی سے مراد وہ جانور ہے، وہ ذبیحہ ہے جسے 10 ذی الحج کو عید کی نماز ادا کرنے کے بعد ہم اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں، اور قربانی کے 3 ایام پھر اللہ کی رضا کے لیے جو جانور ذبح کیا جاتے ہیں وہ سارے ان جانوروں پر قربانی کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے۔ مزید قرآن پاک کا اگر مطالعہ کیا جائے تو قرآن پاک کے اندر قربانی کے لیے 7 مختلف قسم کے الفاظ استعمال ہوئے۔ ہدیہ کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، نسک کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، منسک کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، بدن کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، خود قربانی کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، ذبیحہ کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، اور انہار یعنی نہر یہ لفظ بھی قربانی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اور یہ 7 وہ کلمات ہیں جو خود قرآن نے قربانی کے لیے اس قربانی کے معنی میں استعمال کیے۔ مگر ہم جو قربانی کرتے ہیں یہ در حقیقت اللہ کے محبوب اور اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ اللہ رب العزت نے جب ان کو مختلف آزمائشوں میں سے گزارا، جس کا ذکر سورہ بقرہ میں آتا ہے، فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے رب نے ان کو مختلف آزمائشوں میں ڈالا، ان کو جانچا، انہیں پرکھا، تو قرآن کہتا ہے فَأَتَمَّهُنَّ، تو پس وہ ہر امتحان میں کامیابی سے ہمکنار ہو گئے، اور جب ہر امتحان میں کامیابی سے ہمکنار ہوئے تو تب باری تعالیٰ نے فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، کہ ابراہیم آپ ہر امتحان میں کامیابی سے ہمکنار ہو گئے، اب اس کا صلہ ہم آپ کو یہ عطا کرتے ہیں کہ تمہیں پوری انسانیت کی امامت کے منصب پر فائز کیا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا اگر جائزہ لیں تو جیسا میں نے پچھلے جمعۃ المبارک بھی عرض کیا تھا کہ ان کی پوری زندگی سراپا امتحان نظر آتی ہے۔ اللہ رب العزت نے مختلف امتحانوں میں ڈالا، اور وہ ہر امتحان میں کامیابی سے ہمکنار ہوتے رہے، اور بالآخر اللہ رب العزت نے ان سے ایک ایسی قربانی مانگی کہ جو آخری عمر میں اللہ رب العزت نے بیٹے کی شکل میں ان کو ایک عظیم نعمت عطا فرمائی تھی۔ اور جب آپ کے وہ لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام جنہیں دعائیں مانگ کر انہوں نے لیا تھا، اور قرآن ان دعاؤں کو بھی نقل کرتا ہے جیسا کہ سورہ صافات میں فرمایا، اللہ کی بارگاہ میں ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں رب ھب لی من الصالحین، کہ مولا مجھے اپنی بارگاہ سے ایک صالح بیٹا عطا فرما۔ فبشرناہ بغلام حلیم، تو فرمایا پھر ہم نے انہیں بشارت عطا کی ایک حلیم اور بردبار بیٹے۔ فلما بلغ معہ السعی، اور جب وہ اسماعیل علیہ السلام اور بڑھاپے کی عمر میں اور آخری عمر میں ملنے والا وہ بیٹا چلنے پھرنے کے دوڑنے کے قابل ہو گیا، تو تب باری تعالیٰ نے اپنی اس خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پھر تقاضا کیا، اور خواب کی شکل میں انہیں حکم دیا کہ ابراہیم اپنے اس لخت جگر کو بھی میری راہ میں قربان کر دیا جائے، جس کا ذکر
سورہ صافات کی اسی آیت میں ہے کہ باری تعالیٰ فرماتے ہیں قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ خواب میں بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور یاد رکھیں کہ نبی کا خواب یہ بھی وحی ہوتا ہے، وہ ہمارے خوابوں کی طرح نہیں ہوتا، اور پیغمبر جانتا ہوتا ہے کہ یہ جو میں خواب میں دیکھ رہا ہوں یہ محض خواب نہیں ہے بلکہ یہ حکم خداوندی ہے۔ اور اس خواب کو دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ اب مجھ سے بیٹے کی قربانی کا تقاضا کیا جا رہا ہے۔ اگلے ہی دن ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو بلایا اور بلا کر ان سے اس خواب کا ذکر کیا۔ قال یا بنی، فرمایا ہے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اب آپ اس پر اچھی طرح غور و خوض کر لیں، سوچ سمجھ لیں، اور پھر مجھے بتائیں کہ اب آپ کی کیا مرضی ہے، آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا چاہتے ہیں۔ یہ جو کلمات ہیں فانظر ماذا تری، آپ اس پر اچھی طرح غور و فکر کریں۔ حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ علیہ آپ نے بالخصوص ان کلمات پر کنسنٹریٹ کرتے ہوئے ایک بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ قرآن پاک کے یہ جو کلمات ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے فرما رہے ہیں فانظر ماذا تری، کہ بیٹے اچھی طرح غور و خوض کر لے اور پھر مجھے بتاؤ کہ اب تمہاری کیا مرضی ہے۔ میں تو دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کا حکم ہے، تمہیں ان کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں۔ آپ نقطہ یہاں پر یہ اٹھاتے ہیں کہ غور کرنے کی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو بیٹے سے پوچھ رہے ہیں کہ بیٹے بتا تیری کیا مرضی ہے، تو بفرض محال اسماعیل علیہ السلام آگے سے نو کر دیتے، رائے پوچھی جا رہی ہے، اور کہہ دیتے کہ ابا جان میں تو قربان ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں، تو کیا پھر آپ ان کی قربانی نہ کرتے؟ نہ کرنے کے بارے میں تو سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ پیغمبر کو اللہ کا حکم ہو اور وہ تعمیل نہ کرے، مگر سوال یہ ہے کہ بیٹے سے پوچھا کیوں؟ تو پوچھا اس لیے تھا، جو بہت ساری حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اس لیے پوچھ رہے تھے کہ مجھے تو حکم خداوندی ہو چکا ہے کہ میں نے ان کو قربان کرنا ہی کرنا ہے، اگر بیٹا بھی اپنی رضامندی سے اسے حکم خدا سمجھ کر قربان ہونے کے لیے تیار ہو جائے تو یقیناً ان کو بھی اللہ کی بارگاہ سے بہت بڑا اجر مل جائے گا۔ ان کو بھی اپنے ساتھ اس اجر میں شریک کرنا چاہ رہے تھے، اور قربان جائیں۔ اسماعیل علیہ السلام کے جواب پر کہ جب انہوں نے سنا تو سن کر جو آگے سے اپنے والد گرامی کو جواب دیا، قرآن نے اس کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے اندر محفوظ کیا، اور قرآن کہتا ہے کہ وہ آگے سے عرض کرنے لگے قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، عرض کی کہ ابا جان جو اللہ کا حکم ہوا ہے کر گزریے، اس کی تعمیل کیجئے، ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ یقیناً مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اب دیکھیے بظاہر تو یہ واقعہ 14 صدیاں بیت گئیں، بیان ہوتا آ رہا ہے، ہم پڑھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں، مگر ہماری ایک عادت بن گئی ہے، ہم اس پر کبھی کان نہیں دھرتے کہ کتنی بڑی بات ہو رہی۔ ہمیں تو ایک حکم ہوتا ہے نا کہ اللہ کی راہ میں جانور قربان کریں، آپ ذرا چشم تصور میں لائیں اس قربانی سے بھی جان چھڑانے کے لیے لوگ کتنے کتنے ہیلے بہانے کرتے ہیں۔ گھر میں اگر 10 احباب کمانے والے ہیں، سب پر قربانی واجب ہے، تو کتنے گھرانے میں نے دیکھے ہیں جو پورے گھر کی طرف سے صرف ایک ہی قربانی کر کے گزارا کر لیتے، کوئی نہ کوئی عذر بہانہ، ہم اس سے بھی جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور وہاں دیکھیے ابراہیم علیہ السلام سے کوئی عام قربانی کا تقاضا نہیں کیا جا رہا، بیٹا، اور بیٹا بھی وہ جو عمر کے آخری حصے میں ملنے والا ہے، معلوم نہیں ان کی آنکھوں کا کتنا سکون ہوگا، دل کا کتنا چین ہوگا، جسے دیکھ دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام اپنی زندگی کے دن گزارتے ہوں گے، مگر حکم ہوا کہ ابراہیم اپنے اس بیٹے کو بھی میری راہ میں قربان کر دیجیے۔ اب باپ بیٹا قربان کرنے کے لیے تیار ہے اور بیٹا اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اور قرآن کے اگلے کلمات بڑے قابل غور ہیں، فرمایا فلما اسلما، جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دی، باپ بیٹا قربان کرنے کے لیے تیار ہے
اور بیٹا اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور پھر باپ نے اپنے اس بیٹے کو پیشانی کے بل زمین پر لٹا لیا اور ان کی گردن پر چھری چلا دی۔ تو تب باری تعالیٰ نے آگے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، فرمایا پھر ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، کہ اے ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، اب قضا کی چھری کو روک لے، ہم احسان کرنے والوں کو یوں ہی جزا دیا کرتے ہیں۔ اور باری تعالیٰ نے پھر آپ کے لخت جگر اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا اور جنت سے آیا ہوا دمبا ان کی جگہ پر ذبح ہو گیا۔ اور آگے باری تعالیٰ خود فرما رہے ہیں ان ھذا لہو البلاء المبین، فرمایا یہ بیٹے کی قربانی طلب کرنا بے شک یہ ایک بہت بڑا امتحان، بہت بڑی آزمائش تھی، یہ کوئی کم درجے کا امتحان اور آزمائش نہیں تھی۔ اب اندازہ کریں وہ کتنا کا بڑا امتحان ہوگا کہ جس کو باری تعالیٰ ایک عظیم امتحان قرار دے رہے ہیں۔ اور فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے اس قربانی کا فدیہ ایک عظیم ذبیحہ کے ساتھ کر دیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے پیچھے آنے والوں میں اس کا ذکر خیر برقرار رکھا، اور وہ ذکر خیر جو برقرار رکھا وہ ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت پر قیامت تک کے لیے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حکم دے دیا کہ میرے ابراہیم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے تم بھی اسی طرح قربانیاں کیا کرو۔ سلام علی ابراہیم، اور باری تعالیٰ نے پھر ابراہیم علیہ السلام کو سلام بھیجا۔ میں صرف اتنی بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ حاضرین مکرم ذرا چشم تصور میں لائیں، میں نے جتنی آیات قرآن پاک کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں کہ قربانی کا عمل تو جیسے ہی انسانیت کا آغاز ہوا اسی وقت سے شروع ہے، اور قربانی کا یہ طریقہ کار بھی رہا کہ اللہ کی بارگاہ میں جب قربانی پیش کی جاتی تو آگ آتی اور اس قربانی کو کھا جاتی، اور آگ کا کھا جانا اس قربانی کی قبولیت کی دلیل بن جاتی۔ تو اللہ کا ہمارے اوپر کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے اس طرح کی آزمائش بھی نہیں رکھی کہ ہم اس کی بارگاہ میں قربانیاں پیش کریں اور پھر آگ آئے اور آگ کھا جائے۔ تو جس کی قربانی کو آگ کھا جاتی وہ پتہ چل جاتا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی ہے، اور جس کی قربانی کو آگ نہ کھاتی اس کا معنی ہوتا کہ اس کی قربانی کو اللہ نے قبول ہی نہیں کیا۔ اللہ نے کتنا اپنے محبوب کے صدقے ہمیں پردوں میں رکھا ہے، ہمارے اعمال پر پردہ ڈال رکھا ہے، ورنہ جن کی قربانی قبول نہ ہوتی اسی دنیا کے اندر ان کے پردے چاک ہو جاتے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جب بندہ کوئی قربانی پیش کرتا ہے تو کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ بندہ کوئی چیز قربان کرے اور اس کے بعد پھر واپس لے لے، ایسا کبھی نہیں دیکھا، مگر یہ فقط تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے اوپر کرم ہے کہ ہم جانور اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں، ذبح کر دیتے ہیں، اور گوشت اٹھا کر پھر اپنے کھانے کے لیے گھروں میں لے آتے ہیں۔ فرمایا خود بھی کھاؤ، اپنے بچوں کو بھی کھلاؤ، اپنے رشتہ داروں کو بھی کھلاؤ، غریبوں اور مسکینوں کو بھی کھلاؤ، بس کھاؤ گے تم اور قربانی میری بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ تو لہٰذا ہمارے اندر ابراہیم علیہ السلام کے اس نقش قدم پر چلتے ہوئے یہ جذبہ موجود رہنا چاہیے کہ ہم ہمیشہ اللہ کی راہ میں اس قربانی کے عمل کو اپنائیں، کیونکہ قربانی کے بغیر کسی کو کوئی بلند درجہ اور مقام نہیں ملتا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں اس عمل کی اہمیت کو سمجھ کر اپنی پوری زندگی میں اس قربانی کے عمل کو اپنا کر اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔